اور کس طریقے سے انٹرپٹ کیا جاتا ہے. اب یہ ٹریک جا رہا ہے سروس روڈ کا سیدھا, تو یہ رک کیوں جاتا ہے, جگہ جگہ پہ اس کو ٹرن کیوں دیا جاتا ہے, کن پراپرٹیز کو بچایا جاتا ہے, اور وہ کون لوگ ہیں, ان کی رسائی کہاں تک ہے. الیکشن سر پہ ہیں, کیسی تیاری ہے آپ کی؟ اسی پیس پہ ہم پورے 5 سال گزارتے ہیں, اور اسی میں ہمیں الیکشن کمپین کا پتہ ہی نہیں چلتا, اور ہماری الیکشن کمپین مکمل ہو جاتی ہے. مسلم لیگ نون پاکستان کو بہتری کی طرف لے جائے گی, کر پائے گی ملک کو بہتر؟ کہ یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ٹریک ریکارڈ. مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ نئے عزم کے ساتھ آ رہی ہے. اچھا, نیکسٹ ابھی الیکشن میں جو آپ کے حریف ہوں گے ان کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں آپ. پہلے دن میں 2 سے سٹارٹ ہوا, پھر آخر میں میرے 20 جلسے ایک دن میں تھے آخری دن, اور وہ بھی میرا 4000 ووٹ جو ہے اس کو ریجیکٹڈ کیا گیا ڈبل سٹیمپ لگا کے. کھاریاں میں ہم نے دیکھا ہے کہ گاہے بگاہے چودھری عابد رضا صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے سروس روڈ جو ہے وہ بن رہی ہے اور بننے جا رہی ہے, کام جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان اس وجہ سے ناکام ہوا کہ اسے تجربہ نہیں تھا. بھائی تجربہ نہیں تھا, اور جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں, جب آپ آل ان آل ہیں, اور جب اتنا فیسیلیٹیٹ انہوں نے آج تک کسی کو نہیں کیا, اتنا سپورٹ آج تک کسی کو نہیں کیا, اور آپ پرفارم نہیں کر سکے, تو یہ بدبختی ہے آپ کی, یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی. اسٹیبلشمنٹ کی جو موڈ تھا وہ آپ کے سامنے تھا کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی طرح سے اقتدار میں لانا تھا, اور اتنی بری طریقے سے حلقے کو بریک کیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کہاں سے الیکشن لڑیں. کھاریاں کا آپ کوئی بھی آدمی لے آئیں, کسی سیاسی حوالے سے لے آئیں, کوئی بھی, وہ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ ہیں, موجود ہیں. پورے پنجاب کے اندر سب سے تاریخ ساز کام جو ہیں, ترقیاتی کام, وہ یہاں پہ ہوئے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں بہلول مرتضیٰ, آپ دیکھ رہے ہیں بی ایم نیوز. خواتین و حضرات, الیکشن کی ڈیٹ فائنل ہو چکی ہے فیبرری میں. ابھی نومبر ہے, دسمبر اور جنوری صرف 2 مہینے ہیں. کوٹلہ میں چودھری عابد رضا صاحب کے ڈیرہ پہ موجود ہوں. میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کی شخصیت, ان کا نام, ان کا کام ہی ان کا تعارف ہے. اپنے علاقے کی بڑی جانی مانی شخصیات ہیں. میری مراد چودھری شبیر احمد ہیں جو کہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی کیسی تیاری ہے. السلام علیکم سر, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے بی ایم نیوز کو ٹائم دیا. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی آپ کا, جو آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات جو ہے وہ عوام تک پہنچا سکوں. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے مجھے بتائیے گا, الیکشن سر پہ ہیں, کیسی تیاری ہے آپ کی؟ دیکھیے جی, جہاں تک تیاری کا تعلق ہے, الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیرہ چودھری عبد المالک کوٹلہ جو ہے, یہاں پہ میں, میرے بھائی چودھری عابد رضا, چودھری محمد علی تنویر, ہمہ وقت جو ہے عوامی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سردیاں ہوں, گرمیاں ہوں, موسم کیسا بھی ہو, لوگوں کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ صرف الیکشن کا نہیں ہے بلکہ الیکشن سے بہت آگے کا ہے. اور اسی وجہ سے الحمدللہ ہمارے حلقہ کے اوپر آپ نے دیکھا ہے جو ہماری گرپ ہے, اور جس طریقے سے لوگ اس خدمت مشن کے ساتھ منسلک ہیں, اور جس طریقے سے ہم یہ خدمت کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تیاری الحمدللہ, ہم کسی وقت بھی جو ہے وہ کسی وقت بھی عوام میں جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. اور یہی ہماری اسٹرینتھ ہے, اور الحمدللہ تیاری اللہ کے فضل و کرم سے بالکل اسی پیس پہ ہم پورے 5 سال گزارتے ہیں, اور اسی میں ہمیں الیکشن کمپین کا پتہ ہی نہیں چلتا, اور ہماری الیکشن کمپین مکمل ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے عوام کے اندر ہیں, اور تیاری الحمدللہ بھرپور ہے. مسلم لیگ نون پاکستان کو بہتری کی طرف لے جائے گی, کر پائے گی ملک کو بہتر؟ کہ یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ٹریک ریکارڈ. الحمدللہ 2013 کے الیکشن میں مجھے اور میرے بھائی کو موقع ملا, اور ہم نے یہاں پہ ایک جو 70 سالہ تاریخ کے اندر اتنے ریکارڈ ترقیاتی کام نہیں ہیں جو ہم نے کیے ہیں. وہ کسی بھی شعبہ کے اندر دیکھ لیں, وہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر دیکھ لیں, ایجوکیشن کے اندر دیکھ لیں, ہائر ایجوکیشن کے اندر دیکھ لیں, انفراسٹرکچر بلڈنگ کو دیکھ لیں, یوتھ کے حوالے سے سپورٹس کو دیکھ لیں, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس دیکھ لیں, ماڈل ولیج کا کانسیپٹ دیکھ لیں, ماڈل یونین کونسل کا کانسیپٹ دیکھ لیں. سو یہ پریکٹیکلی جو آپ پرفارم کرتے ہیں وہ ایک آپ کا ایک کریڈٹ بن جاتا ہے. تو پی ایم ایل این نے ماضی میں بھی بہت مشکل ادوار سے پاکستان کو نکالا ہے. اس سے بدترین معاشی حالات آپ نے 2013 کے, میں ابھی اوورسیز میں جاتا ہوں تو میں لوگوں کو یہی بات کرتا ہوں, میں نے کہا جی کہ 13 سے 18 کا جو پاکستان ہے وہ آپ کسی کے ساتھ, ماضی کے کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ کمپیئر کر لیں. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, 12,000 میگا واٹ کا شارٹ فال,
دہشت گردی اپنے عروج پر، کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ اپنے عروج پر، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹریز پاور جنریشن کے جو مسائل تھے آپ کو پتہ ہے، جو ہمیں شارٹ فال تھا بجلی کا، گیس کا، اس کی وجہ سے پاکستان سے باہر ٹرانسفر ہو چکی تھی، اور ادارے جو ہیں ان کی کارکردگی آپ کے سامنے تھی۔ الحمدللہ 13 سے 18 کا جو پاکستان ہے اس کے اندر آپ نے یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی، آپ نے اکانومی کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھا، آپ نے سی پیک کی صورت میں پاکستان کی مضبوط معاشی مستحکم اور فیوچر کو دیکھا، آپ نے دہشت گردی کے خاتمے کو دیکھا ضرب ضب آپریشن کی صورت میں، آپ نے کراچی آپریشن کی صورت میں ٹارگٹ کلرز کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا اور کراچی کا امن اور روشنیاں بحال ہوتے ہوئے دیکھی، آپ نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک نمایاں تبدیلی دیکھی، معیشت کے اندر دیکھی، 12,000 میگا واٹ کا شارٹ فال پورا کیا گیا، گورننس کو دیکھا، میرٹ پالیسیز کو انشور ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک لمبی داستان ہے الحمدللہ، اور یہ پی ایم ایل این کو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک کریڈیبل ٹیم ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے اور ان کے پاس ول ہے۔ لیکن جب آپ کو کام کرنے کی ول ہوتی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے مجھے یہ اگر آرگومنٹ کیا جائے کہ جی وہ عمران خان اس وجہ سے ناکام ہوا کہ اسے تجربہ نہیں تھا، بھائی تجربہ نہیں تھا، ہم نے ساری زندگی آپ نے یہ دیکھا جو ڈیرے کا انوائرمنٹ ہے اس کے اندر سے ہم لوگ نکلے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ جو ہم نے ویسٹرن ورلڈ کے اندر دیکھا تھا، یورپ میں رہتے ہوئے میں نے، چودھری عابد رضا صاحب نے، چودھری تنویر صاحب نے دیکھا تھا، اس ویژن کو ہم نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے۔ دیکھیں پاورز ہمارے پاس ایک سمپل، ہم ایم پی اے تھے، ایم این اے تھے، اور اس کے بعد ہمیں لوکل گورنمنٹ میں نمائندگی ملی ڈسٹرکٹ چیئرمین کی صورت میں، اور جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جب آپ آل ان آل ہیں، اور جب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم سیم پیج پہ ہیں، پاکستان کے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ، اور آپ یوں سمجھیں کہ آپ اتنا فیسیلیٹیٹ انہوں نے آج تک کسی کو نہیں کیا، اتنا سپورٹ آج تک کسی کو نہیں کیا، اور آپ پرفارم نہیں کر سکے، تو یہ بدبختی ہے آپ کی، یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ نئے عزم کے ساتھ آ رہی ہے، اور جو ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کا صاحب کا آپ نے جو خطاب سنا مینار پاکستان کے اندر، وہ بیسیکلی ان کے جذبات کی عکاسی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ماضی میں بھی نکلے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پرعزم ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کو ان مسائل سے نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ فیوچر میں ابھی آپ کو موقع ملتا ہے دوبارہ سے، اپنے علاقے کے لیے کیا پلاننگز ہیں، ملکی لیول پہ کیا پلاننگز ہیں جو آپ نے کی ہوئی ہیں، کیا نئی چیز لے کے آپ سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں پہ تو اپنے حلقے کے حوالے سے ہے اس پہ تو میں بات کر سکتا ہوں، جہاں پہ ملکی معاملات ہیں وہ الحمدللہ لیڈرشپ دیکھ رہی ہے، اور اوبیسلی پاکستان کے عوام سوچ رہے ہیں، اور اسی طرح بیسیت ایک پاکستانی میں اور آپ بھی سوچتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ نمایاں ہونا چاہیے، اس میں معاشی استحکام آنا چاہیے، لوگوں کی زندگی میں بہتری آنی چاہیے، سب سے پہلے مہنگائی کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس سے آگے بڑھ کے پھر جو پاکستان کے اندر ایک لاقانونیت کی لہر جو تھی جس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اداروں کے اندر جو آپ نے دیکھی کہ تباہی بربادی پھیلائی گئی، جس طریقے سے کرپشن اور لوٹ مار کی گئی، وہ کردار جو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، لیکن ان دا سیم ٹائم پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے میرے نزدیک۔ جہاں تک میرے حلقے کی بات کی ہے، الحمدللہ بے شمار ایسے مسائل ہیں جو ہم حل کر چکے ہیں، وہ آپ 16 سوال آخری کونا ہے میرے حلقے کا، اور دوسری طرف چنگس ورینا جو سرائے عالمگیر کے ساتھ چودھری عابد رضا صاحب کا حلقہ جاتا ہے، الحمدللہ جابا ایریا کے اندر ہم نے بے شمار ترقیاتی منصوبے کروائے ہیں، اور وہ نگلیکٹڈ ایریا جو پاکستان جب سے پاکستان بنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بیکورڈ ایریا جابا ایریا جس کو آپ کہتے ہیں، جہاں پہ جو ہمارے اور کھاریاں سے اور ہمارے کوٹلہ سے بھی 50 سال پیچھے تھا، آج الحمدللہ ہم نے اس کو اپلفٹ کیا ہے، اور آج وہ ہمارے لیول پہ ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کیا ہے، خواتین اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے ڈگری کالج دیے ہیں، کارپیٹ روڈز دیے ہیں، پولیس کا مانیٹرنگ کا انتظام بہتر کیا ہے تاکہ وہاں پہ جو اشتہاریوں کی ماجگا بنا ہوا تھا علاقہ، آج الحمدللہ وہ اشتہاریوں سے پاک ہے، اور وہاں کے لوگ پرامن زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح کھاریاں تحصیل کے اندر کوٹلہ کے میں جو ہم نے سپورٹس کمپلیکس ہے ایک بہت بڑا منصوبہ کمپلیٹ کیا ہے، یوتھ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اسی طرح کھاریاں کے اندر مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ کھاریاں میں الحمدللہ ہم نے 100 کنال کے قریب جو رقبہ ہے وہ ایکوائر کر لیا تھا، اس کے لیے 5 کروڑ فنڈز میں نے اپنے آخری دور میں ریلیز کروائے تھے، 2017-18 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو بدقسمتی کہ اس کے بعد آنے والی حکومت نے جس طرح پاکستان کا دیگر شعبوں کے اندر آپ نے دیکھا بیڑا غرق کیا، اسی طرح کھاریاں کا سپورٹ اسٹیڈیم بھی وہ اسی کی نظر ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو کھاریاں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، اس کو ہم اپلفٹ کریں گے، وہاں پہ یوتھ کے لیے سپورٹ اسٹیڈیم جو ہے ایک بہت بڑا میرے نزدیک جو ہے ان کی ضرورت ہے، اس کو ہم پورا کریں گے۔ لیڈیز اینڈ چلڈرن پارک آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ جو جگہ ہمیں اویلیبل تھی اس پہ کھاریاں شہر کے لیے ایک بڑا شاندار منصوبہ ہے۔ ٹی ایچ کیو کھاریاں کو دیکھ لیں، وہ ہم نے اپ گریڈ کروا دیا اور آج الحمدللہ ایک مثالی ہاسپٹل بن چکا ہے۔ تو اسی طرح چودھری عابد رضا صاحب کی خواہش ہے کہ اپنے حلقہ کے اندر ہم ایک چلڈرن ہاسپٹل ایک بڑے لیول کا، اور اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس منصوبے کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں دیکھیں BHUs جو ہیں ہم نے ان کو 24/7 کروایا،
ان ریموٹ ایریاز میں جہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز جو ہیں لوگوں کو دستیاب نہیں تھیں، اسکولز کے انوائرمنٹ کو بہتر کیا، اسکول کی اپگریڈیشن کی، کالجز کا ایک بڑا زبردست نیٹ ورک بچھایا۔ تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہمارے ارادہ ہے کہ جب اللہ نے موقع دیا تو یوتھ کے ساتھ مل کے، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے تو ایسی پلاننگ کریں گے کہ الحمدللہ جو ہماری اپنی کیپیسٹی ہے، کیونکہ آپ نے ود ان دا ایریا ڈیولپمنٹ کروانی ہے، آپ نے اپنی کانسٹیچوئنسی سے، اگر میری خواہش ہے کہ میں ڈنگا کے اندر جا کے کوئی بڑا منصوبہ لے آؤں تو وہاں پہ جو ہمارے پارلیمنٹرین کولیگز ہیں وہ کریں گے۔ تو جہاں تک ہماری کانسٹیچوئنسی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ 13 سے 18 کے اندر پاکستان کے اندر، پورے پنجاب کے اندر سب سے تاریخ ساز کام جو ہیں، ترقیاتی کام، وہ یہاں پہ ہوئے ہیں، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ریکارڈ کو بریک کریں گے، اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے امن کے حوالے سے اپنے حلقہ کو مثالی حلقہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، کھاریاں میں ہم نے دیکھا ہے کہ گاہے بگاہے چودھری عابد رضا صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے سروس روڈ جو ہے وہ بن رہی ہے اور بننے جا رہی ہے، کام جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، کھاریاں سروس روڈ صرف ایک ایسا منصوبہ تھا جو کھاریاں کے عوام کے لیے رہ گیا۔ آپ ستارپورہ محلہ کے اندر دیکھ لیں، پورے کھاریاں شہر کے جانور وہاں پہ ذبح ہوتے تھے اور ایک گندگی کا ڈھیر تھا۔ الحمدللہ ہم نے فوراً ود ان 6 منتھ جو ہے ہم نے اس کو ایک ماڈرن قسم کا سلاٹر ہاؤس بنا کے، تھپلا کے اوپر آپ نے دیکھا ہے، اس کو شفٹ کیا تاکہ شہر کے اندر ایک انوائرمنٹ کو بہتر کیا جائے۔ ہم نے تمام داخلی رستے جو ہیں کھاریاں کے، ان کے اندر ٹف ٹائلز کا لگوائی گئی تاکہ کھاریاں کے جو انٹرنسز ہیں وہ بہتر ہوں۔ بازار کے اندر آپ نے دیکھا، اس کے علاوہ ہم نے 13 کروڑ کا سٹی ڈیولپمنٹ پیکج جو پورا خرچ ہوا ہے کھاریاں شہر، جس میں واٹر سپلائی کے ایشو تھے، لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آتا تھا، وہ ٹربائن مزید لگائی گئیں۔ تو کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے۔ کھاریاں آپ گرلز ڈگری کالج کھاریاں کے اندر دیکھ لیں، اصغر محمود ڈگری کالج جو ہے، اس کے اندر 2 ایڈیشنل بلاک ہم نے بنوائے ہیں، اور الحمدللہ کالج کے اندر یوں سمجھے کہ 2 نئے کالج ہم نے کھڑے کر دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ٹی ایچ کیو کھاریاں کو دیکھ لیں، وہ ہاسپٹل جس کے اندر 6000 کی او پی ڈی تھی، 6000 مریض دیکھا جاتا تھا، ہمارے دور حکومت میں الحمدللہ 32,000 پہ لے گئے۔ وہ ہاسپٹل جس کے اندر آپریشن تھیٹر فنکشنل نہیں تھا، الحمدللہ وہاں پہ 1200 پلس سرجریز ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارا کریڈٹ الحمدللہ ہمیں جاتا ہے کہ ہم نے کھاریاں شہر کے لیے وہ کچھ کیا جو 70 سال میں کسی نے نہیں کیا۔ پھر کھاریاں کے اندر آپ دیکھیں، آپ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، پورے شہر کے اندر ایک چھوٹا سا پارک بھی نہیں ہے جہاں پہ ایٹ لیسٹ عید والے دن فیملیز اپنے بچوں کو لے جائیں۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ برلب جی ٹی روڈ، اور اتنا بڑا منصوبہ الحمدللہ، اور ساری کمرشل لینڈ کے اوپر، فارسٹ لینڈ کے اوپر ہم نے وہ پارکس بنوایا، اس لیے کہ کھاریاں شہر کے لیے اشد ضرورت تھی۔ اور آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کے لیے واکنگ ٹریک موجود ہے، بچوں کے لیے کیسی فیسلٹی موجود ہے۔ تو غرض ہے کہ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھاریاں کے عوام کے لیے ہم نے ڈیلیور نہیں کیا۔ 4 کور کیبلز، تمام شہر کے اندر اضافی آبادیوں تک سوئی گیس کی فراہمی اور الیکٹریسٹی کی، تو یہ الحمدللہ کریڈٹ سارا چودھری عابد رضا صاحب کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ جہاں تک سروس روڈ کا تعلق ہے، یہ ایک ایسا منصوبہ رہ گیا تھا جو ماضی کے اندر آپ نے دیکھا ہے، جب ہماری کانسٹیچوئنسی میں کھاریاں نہیں تھا اس وقت بھی کاوش ہوئی، پھر ہمارے دور میں بڑی زیادہ ہم نے کاوش کی، کیونکہ ہمارا الحمدللہ جو بھی منصوبہ ہم نے بات کی ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے، باتوں کی حد تک نہیں رہا۔ ایک منصوبہ، یہ جتنے منصوبہ جات کا میں نے ذکر کیا ہے کھاریاں کا، آپ کوئی بھی آدمی لے آئیں، کسی سیاسی حوالے سے لے آئیں، کوئی بھی، وہ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ ہیں، موجود ہیں۔ اسی طرح جو سروس روڈ کا ہے، یہ چودھری عابد رضا صاحب کے دور میں ٹینڈر ہوا، جی ایسے ہی اس کے لیے ورک آرڈر ہوئے، کمپنی آئی، اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہرڈلز باقی ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو طاقتور حلقے ہیں وہاں پہ ان کی کتنی انٹرفیرنس ہے اور کس طریقے سے انٹرپٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ ٹریک جا رہا ہے سروس روڈ کا سیدھا، تو یہ رک کیوں جاتا ہے؟ جگہ جگہ پہ اس کو ٹرن کیوں دیا جاتا ہے؟ کن پراپرٹیز کو بچایا جاتا ہے؟ اور وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی رسائی کہاں تک ہے؟ وہ سارے عوامل اس پہ اثر انداز ہوئے۔ ہم نے نیک نیتی سے کوشش کی، بعد میں لوگ آئے، کسی نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی، کبھی کسی نے، لیکن آن ریکارڈ ہے کہ یہ ہماری اسکیم ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے پروجیکٹ کی، تو پروجیکٹ کے اندر ایک اس وقت جب، کیونکہ شروع میں جلدی میں شروع کیا گیا، ٹینڈر ہو گیا، لیکن اس میں بے شمار اضافی ایسی چیزیں تھیں جن کا ہونا لازمی تھا، جیسے سائڈوں پہ نالے موجود نہیں تھے۔ اگر نالوں کے بغیر آپ سروس روڈ بناتے ہیں تو پانی کی نکاسی کا ایشو ہونا تھا۔ پھر جو سروس روڈ بننی تھی وہ کارپٹ نہیں تھی، وہ ٹی ایس ٹی تھی، یعنی وہ دوسری فارم میں بننی تھی، اور اس کے آئے دن پھر گڑھے ہونے تھے۔ تو ہم نے اس کو ریوائز کے لیے بھیجا اسکیم کو، اس کی وجہ سے اس میں پھر مزید ان قوتوں کو موقع مل گیا کہ انہوں نے اس کے اندر پھر کمپلیکیشنز اور ہرڈلز ڈالے، جس کی وجہ سے یہ التوا کا شکار ہوا۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پہلی ترجیح ہماری یہ ہے کہ کھاریاں کی مثالی سروس روڈ جو ہے، جب اقتدار ہوگا اور حکومت ہوگی
اور طاقت ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کریں گے کہ پہلی ترجیح میں جو ہے کھاریاں شہر کا یہ منصوبہ جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ابھی الیکشن میں جو آپ کے خریف ہوں گے ان کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ٹف ٹائم الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے ماضی میں میرے حلقے کو پی پی کو بریک کیا گیا 3 حصوں میں. میرا آدھا حصہ آدھے سے زیادہ حصہ جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوٹلہ یہ سرائے عالمگیر کے ساتھ لگا دیا گیا. کھاریاں سٹی اور سراؤنڈنگ جو ہمارا ووٹ بینک تھا اس کو ڈنگا کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، اور گلیانہ اور یہ جو سائیڈ ملکہ سائیڈ ہے اس کو لگا دیا گیا لالا موسیٰ کے ساتھ، اور اتنی بری طریقے سے حلقے کو بریک کیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کہاں سے الیکشن لڑیں. سرائے عالمگیر میں ہمارے دوست تھے بھائی راجہ اسلم صاحب، ہم نے انہیں بھی اکوموڈیٹ کرنا تھا. اینڈ پہ ہم نے رسک لیا اور میں جا کے لالا موسیٰ حلقہ سے الیکشن لڑا. آپ نے دیکھا آن ریکارڈ ہے، اور ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ سب کے سامنے ہے. میری 19 دن کی الیکشن کیمپین جس میں الحمدللہ پہلے دن میں 2 سے سٹارٹ ہوا، پھر آخر میں میرے 20 جلسے ایک دن میں تھے، اور میں نے 50,000 ووٹ لیا. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو طاقتور حلقے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو موڈ تھا وہ آپ کے سامنے تھا کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی طرح سے اقتدار میں لانا تھا. اور مجھے 75% حلقہ نیا ہونے کی وجہ سے مجھے فارم 45 نہیں ملے، ریزلٹس نہیں ملے. ایون دین میرا 50,000 ووٹ ہے، جس کینڈیڈیٹ کو جتوایا گیا اس کا 52,000 ہے، یعنی 2,000 سے کی لیڈ سے اسے جتایا گیا آخری دن. اور وہ بھی میرا 4,000 ووٹ جو ہے اس کو ریجیکٹڈ کیا گیا ڈبل سٹیمپ لگا کے. تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ٹف ٹائم دی ہے. ہم اپنے گراؤنڈ سے باہر جا کے بھی یہ کریڈیبلٹی اللہ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک لوگوں کے دلوں میں محبت ہمارے لیے ڈالی ہے. نیا حلقہ جس میں مجھے کسی گاؤں کے نام کا پتہ نہیں تھا، وہاں کے کسی گروپ دھڑے کا پتہ نہیں تھا، اور آج الحمدللہ 5 سال سے وہ لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا وہاں پہ. اور اسی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں کوٹلہ حلقہ سے الیکشن لڑوں گا، اور میرے بھائی چودھری محمد علی تنویر صاحب وہ لالا موسیٰ حلقہ سے جہاں سے میں نے 50,000 ووٹ لیا ہے وہاں سے الیکشن لڑیں گے، اور بھرپور لڑیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں سیٹیں، اور تیسری چودھری عابد رضا صاحب کی سیٹ ہے، اور چوتھی سرائے عالمگیر سے جو ہماری سیٹ ہوگی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جو ہے یہاں سے کامیابی حاصل کرے گی. ٹھیک ہے. عوام کے لیے آپ اچھا سوچتے ہیں، عوام کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، اور عوام کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. عوام انشاءاللہ آپ کا ساتھ دے گی. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک نئی سوچ لے کر، نئی امید لے کر، نیا عزم نظم بزم لے کر نکلے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم جس بنور سے پاکستان گزر رہا ہے ہم ان کو حیر و عافیت سے ہم اپنی منزل پہ بھی پہنچیں گے، اور پاکستان کو دوبارہ سے ترقی کی راہ میں ہموار کریں گے. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو. محترم حضرات، اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بی ایم نیوز. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.